غزوہ احد کے لیے جو تیسرا سبب ہوا ہے اور جو بہت اہم یوں سمجھیے کہ ایکسائٹنگ کاز بنا ہے، تیاریاں تو ان کی تھیں لیکن فوری طور پر جو واقعہ ہوا وہ بالکل اسی طرح کا واقعہ تھا کہ جیسے سریہ نخلہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے لیے سبب بن گیا تھا۔ ہوا یہ کہ قریش کا ایک قافلہ پھر تیار تھا صفوان بن امیہ کی سرکردگی میں شام جانے کے لیے۔ اس نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا کہ ہماری بڑی شامت آ گئی ہے کہ جو ساحلی علاقہ ہے جو سیدھا شام کو جاتا ہے، بدر سے ہو کر گزرتا ہے سیدھا تیر کی طرح، اس میں کوئی ہیر پھیر ہے ہی نہیں، اب اس پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں کا قبضہ ہے، یا جو قبائل تھے انہوں نے حضور سے معاہدے کر لیے ہمارے لیے یہ راستہ اب خطرناک ہے، ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، کیا کریں؟ اگر ہم بیٹھے رہیں گے کوئی قافلہ لے کر نہیں جاتے۔ یہ رحلت السیف کہلاتا تھا ان کے ہاں کہ وہ سردی کے موسم میں جاتے تھے شام کی طرف، گرمی کے موسم میں جاتے تھے یمن کی طرف۔ رحلت السیف کا موقع آیا تو یہ ایک بڑی ان کے ہاں تشویش پیدا ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک شخص نے مشورہ دیا کہ تم راستہ بدل لو، بجائے سیدھے شام کی طرف جانے کے تم دائیں طرف مشرق کی طرف سے ہو کر پھیر ڈال کر جو عراق جانے کا راستہ ہے مکے سے اس کو اختیار کرو اور وہاں سے ہو کر شام جاؤ، تاکہ یہاں کوئی اندیشہ نہ رہ جائے مسلمانوں کے حملے کا اور مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی کا۔ یہ فیصلہ ہو گیا، چنانچہ وہ قافلہ لے کر جو ہے وہ تیار ہو گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اس کی خبر حضور کو پہنچ گئی اور وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان جو ابھی ویسے نو مسلم تھے اور ابھی شراب کی حرمت کا حکم بھی نہیں آیا تھا، تو ایک مشرک مکے کے مشرک کے ساتھ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ وہ مشرک مکہ جو ہے وہ کچھ زیادہ پی گیا، بہک گیا اور اس نے اس قافلے کا سارا راز کھول دیا۔ اب وہ جو مسلمان تھے انہیں فوراً جو ہے انہوں نے یہ راز لیا اور سیدھے حضور کی خدمت میں پہنچے کہ یہ قافلہ اب ادھر سے جا رہا ہے۔ حضور نے فوراً زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا اور انہوں نے جا کر اس قافلے کا وہ راستہ جو نیا اختیار کیا تھا اس پر بھی حملہ کر کے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ گویا کہ ان کے لیے وہی جس کو میں نے پہلے نام دیا بلاکیڈ آف مکہ، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، وہ تو گویا کہ انتہائی کامل ہو گیا کہ اب مکہ کٹ گیا ہے بالکل شام سے، کہ ساری جو ان کی ہوتی تھی تجارت وہ یہ ہے کہ وہ سردیوں میں شام کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے یورپ وغیرہ سے آیا ہوا جتنا سامان ہوتا تھا شام کی بندرگاہیں، یہی جو بندرگاہیں آج کل اسرائیل کی بندرگاہیں کہلاتی ہیں، یہی تو بندرگاہیں تھیں کہ جن سے سارا جو ہے کاروبار ہوتا تھا۔ اور پھر وہ سردیوں کے موسم میں جاتے تھے جنوب کی طرف، یمن کی طرف، جو جزائر شرق الہند سے جتنا سامان آتا تھا چین سے بھارت سے وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا، یہاں سے اٹھاتے تھے شام لے جاتے تھے، شام سے اٹھاتے تھے واپس لے آتے تھے۔ تو یہ سمجھیے ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر ان کو جو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہو گئی تھی اور انہیں یہ تحفظ حاصل تھا کہ چونکہ یہ کعبے کے متولی تھے اور کعبے میں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے، لہذا کوئی قبیلہ بھی ان کے قافلے پر حملہ نہیں کرتا تھا، تو انہیں تو گویا کہ ایک طرح سے اس کے اوپر حاصل ہو چکی تھی مونوپولی، پوری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب معاملہ مخدوش ہو گیا اس لیے کہ شام کی طرف تو اب جا نہیں سکتے، لہذا اب یوں سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جیسے غزوہ بدر کے لیے وہ نکلے تھے اسی طریقے سے پھر ابھی شاید اور تیاری کرتے اور دیر کرتے، لیکن اب ان کے پاس جتنی بھی تیاری ہو سکی تھی اس کو لے کر اور وہ حملہ آور ہوئے مدینے پر۔